پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید جنرل صاحب. انفیکٹ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ابھی 40 روز کے جنگ کے ڈیمیجز کے بارے میں بھی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ خود گلف کے اندر جو نقصانات ہوئے ہیں، جو وہاں پہ آئل انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، اس کو ریپیئر کرنے میں 2 سال کا وقت درکار ہے. تو اگر یہ جنگ اور اسکیل اپ ہوتی ہے تو یقینی طور پہ ڈیمیجز بہت ہی زیادہ پھر ہوں گے. بٹ مور امپورٹنٹلی جو ایک اور بات سر کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ شاید دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر تشکیل پانے جا رہا ہے. This is too early to say کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر تشکیل پانے جا رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے اگرچہ شروع میں تو یورپ اس جنگ سے بڑا ڈسٹنس رہا ہے، لیکن کل کی جو اسٹیٹمنٹ اسٹریٹ آف ہورمز سے متعلق ایران کی آئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یورپین ممالک کی جانب سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جس میں امریکہ سے کہا گیا کہ وہ اسٹریٹ آف ہورمز کو کھلا رکھنا یا پھر اس کو میک شور کرنا، اس کے لیے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے نیا آرڈر واقعی تشکیل پا رہا ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ ایک تنازع تھا جو حل ہو جائے گا اور دنیا ویسے چلتی رہے گی جیسے پہلے چل رہی تھی؟ شراج صاحب، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی پیریڈ چل رہا ہے، بالکل میں اس کو ٹرانزیشنل کہہ رہا ہوں. میں بھی اس کو ٹرانزیشنل پیریڈ سمجھتا ہوں ٹوورڈ دا نیو ورلڈ. اس طرف ملٹی کہہ لیں آپ کے ریکیلیبریٹ کر رہا ہے جس وقت ورلڈ جو ہے نا انٹو نیو ملٹی پولر ڈائمینشنز کی طرف بالکل بڑھ رہا ہے. انفارچونیٹلی بڑھ تو رہا ہے، لیکن جو انوائرمنٹ ہے یہاں پہ اس وقت وہ ڈسٹرپشن کی ہے، کمپٹیشن کی ہے اور اپرچونٹی کی ہے. تو اس وقت تو ڈس آرڈرلی ڈسرپشن کے بیچ میں. بٹ میں بالکل ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک اس وار نے انڈرمائن کیا ہے، چیلنج ضرور کیا. ٹائم لگے گا، میں ایم ناٹ سیئنگ کہ امیڈیٹلی شروع ہو جائے گا، بٹ آئی تھنک کارڈز نے گرنا شروع کر دیا ہے. ٹرانزیشنل پیریڈ ہے اور بالکل ہم ملٹی پولرٹی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو باقی فورسز ہیں، میں چائنا کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کب اپنے آپ کو مکمل طور پہ انوالو کرے گا اس ملٹی پولرٹی کو سپیڈ اپ کرنے میں. ورنہ تو بار بار ہم نے دیکھا، سیریا کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں اور بہت سارے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں کہ ہم نے رشیا کو ان ایکشن میں دیکھا جہاں پہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ آئیں گے، اپنے پروٹیکٹ کریں گے دوستوں کو. یہاں پہ بھی کر لیں چیزیں، بہت سی کر رہے ہیں، چائنا اور رشیا دونوں کر رہے ہیں، بٹ کوورٹلی کرتے ہیں. اوورٹلی وہ چیزیں کر نہیں رہے جب تک ان کے اپنے انٹرسٹ تھریٹن نہیں ہوں گے. اور رشیا کو تو یہ وار سوٹ کر رہی ہے ایز آف ناؤ. وہ اپنے جو یوکرین والے آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کی پہلے کوشش کرے گا. بٹ وی آر موونگ ٹوورڈز دیٹ. اور انفیکٹ آپ کو عرب ورلڈ کے مائنڈ سیٹ میں بھی کوئی تبدیلی سر دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کا سیکیورٹی سٹرکچر بھی اب بدلنے جا رہا ہے، اور جو آپ نے باہر سے ارینجمنٹس کی تھی بالخصوص یو ایس امبریلا کے نیچے کھڑے ہونے کی، وہ تو بری طرح ناکام ہوئی ہے. تو لگے گا ہمیں کہ وہاں پہ بھی ایک سوچ آئے گی یا وہ بھی اسی طرح چلتے رہے گے جیسے پچھلی کئی دہائیوں سے وہاں پہ ارینجمنٹس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ اس پورے گیم کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. شراج صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا کوئکلی ایکسپلین کر دوں کہ ہو کیا رہا ہے. 15 جنوری ریسنٹ پاسٹ میں آپ جاتے 15 جنوری 2021 سینٹ کام سے شفٹ کیا جاتا ہے، سینٹ کام میں شفٹ کیا جاتا ہے اسرائیل کو. فرام یورپ کمانڈ سے سینٹ کام میں لایا جاتا ہے. یہ ٹرمپ کے آخری دن ہے. دس از دا ٹائم وین دس ایلیفینٹ واز پشڈ انٹو مڈل ایسٹ. اور پھر ساتھ ہی جو پولیٹیکل پرونگ ہے جو چلائی گئی ابراہم ایکارڈ کی کہ جی کنٹریز اس ساتھ پولیٹیکلی جڑیں گی، اور ملیٹریلی جو آرکیٹیکچر ہے پورا وہ اسرائیل کے ارد گرد گھومے گا، اور ایران کو از دا بگیسٹ تھریٹ. اور ہسٹری بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایران کبھی ایک فیک تھریٹ تھی، بالکل تھریٹ بھی رہا ہے اور وہ وارز بھی لڑی ہیں، ان کی بھی اپریہنشن ضرور رہیں گی ان آل دوز ڈومینز جو ابھی میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا واٹ ایور. اب یہ دیکھیے، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران. ہم بھی 2-3 دن پہلے ایک سیمینار کہیں کر رہے تھے تو وہاں پہ نے یہی آرگومنٹ دیا کہ ایران ول آلسو ہیو ٹو ریویو دی مڈل ایسٹرن پالیسی. اپنے گلف کنٹریز، اپنے نیبرز کے ساتھ جو پالیسی ہے ایسے ہونے سے ہمیں بھی بڑے گلے شکوے رہے اسی ایران کے ساتھ. یو نو وٹ آئی ایم ہنٹنگ ایٹ. اب جا کے کہ افغانستان میں ایلیمنٹ شفٹ ہوئے اور یہ وہ، اور پھر پاکستان کی سلام پیش کرے پاکستان کی ایفرٹ کو کہ انسپائٹ آف دس پاکستان اسٹیبلٹی کے لیے اپنے دوستوں کو یا اپنے نیبرز کو ابنڈن کبھی بھی نہیں کرتا. ہم مینیج کرتے ہیں، ورس سے ورس حالات بھی ہو جائے پھر بھی ان کے ساتھ ہم مینیج کرتے ہیں، کبھی سپوائل نہیں کرتے. تو ایران کو بھی ریویو کرنا پڑے گا اور عربز کو بھی ریویو کرنا پڑے گا. ود پریزنٹ لیڈرشپ ان مڈل ایسٹ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت جلدی سیکیورٹی آرکیٹیکچر سے نکلنے کی کوشش کریں گے. ہاں، جب پاکستان، ترکیہ، سعودی عربیہ، ایجپٹ، یہ جو چیزیں بن رہی ہیں
اس پہ پھر انسینٹیوز ہوں گے ناٹ ڈائریکٹلی, لیکن ایران کو بھی مڈل ایسٹ کو بھی ایک سیکورٹی آرکیٹیکچر ایک پولیٹیکل ڈپلومیٹک سیٹ اپ لگانا پڑے گا ٹو کاؤنٹر دی زائنزمز ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز. ادروائز جو بھی اس میں آپس میں اپوزیشن میں رہیں گے ایکچولی انڈائریکٹلی دے آر ہیلپنگ دی اسرائیلی ڈیزائنز, اور اس کو سمجھنے کی کوشش. اور ابھی بھی اگر اسرائیلی ڈیزائنز کسی کو سمجھ نہیں آ رہے تو پھر میرے خیال میں وی ہیو اے سچویشن, سیریس سچویشن ہے. پھر تو ہم اس میں بہت چیلنجز ہیں ان کے لیے, لیکن دونوں سائڈوں سے تالی بجے گی. ریئلائزیشن ہے, اس کو اب جوڑنا کس نے ہے, لے کر آگے کس نے چلنا ہے, وہ ایک چھوٹی سی ایک جھلک سی بن رہی ہے آئی مین. لیکن ہمارے اپنے بھی مسائل ہیں. ترکیہ کا ایک باہر بیٹھا ہوا ہے, عرب ورلڈ اور جی سی سی اور مڈل ایسٹ نے انہوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے آپس میں. اگر ریئلائزیشن ہے تو اس کو ایکشن میں ڈالنا ہوگا to improve upon the situation. They may start from the economic benefits, social political benefits. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل اکٹھے ہو کے جنگ لڑنا شروع کر دیں گے, لیکن اپنی سیکورٹی کو بھی کریں, پیپل ٹو پیپل چیزیں امپروو کریں, and slowly and gradually we will see that they can be there. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.